السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان 2026 آج رمضان المبارک کے سلسلے کا میرا یہ دوسرا بیان ہے۔ امید ہے کہ آپ سب نے کل کا بیان سنا ہوگا۔ کل کے بیان میں امام غزالی رحمہ اللہ تعالی کا مختصر تعارف تھا۔ میری سب سننے والوں سے یہ گزارش ہے کہ جب آپ بیان سنا کریں تو بیان میں جب کوئی خاص بات آپ کے دل کو چھو جائے تو اس کو اپنے کامنٹس میں ضرور ذکر کیا کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ المشکات اسلامک انسٹیٹیوٹ کا یوٹیوب چینل صرف اور صرف صدقہ جاریہ کے لیے ہے، دین کی تعلیم کے لیے ہے۔ اس سے کوئی بھی دنیاوی منافع میں یا میرا انسٹیٹیوٹ حاصل نہیں کرتے، الحمدللہ۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس صدقہ جاریہ میں آپ تعاون کیجیے، ان ویڈیوز کو آپ شیئر کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ اور اپنے اور جاننے والوں سے بھی یہ درخواست کریں کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ان ویڈیوز کو بھی سنیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ آج کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ سب سے پہلے ہے کتاب کا مقدمہ۔ کتاب کا نام تو آپ کے علم میں ہے، سؤال القبر رحلۃ الی العالم الآخر، قبر کے سوال اور دوسرے جہان کی طرف کوچ۔ مقدمے کو میں مختصراً آپ کے سامنے رکھوں گی۔ یہ کتاب عربی زبان میں ہے اور میں انشاءاللہ اردو میں اسے آپ کے سامنے بیان کروں گی، لیکن کہیں کہیں جو عربی کانٹینٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ پڑھوں گی، اس سے مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے موت کے ساتھ بڑے بڑے جابروں کی گردنیں توڑ دی ہیں، اس کے ذریعے کسراؤں یعنی ایرانی بادشاہوں کی کمریں جھکا دی ہیں، اور اس موت کے ذریعے ان قیصروں یعنی رومی حکمرانوں کی امیدوں اور آرزوؤں کو مختصر اور کم کر دیا ہے، جن کے دل ہر وقت موت سے نفرت کرتے رہتے تھے، حتیٰ کہ جب ان کے پاس موت آ گئی تو اس موت نے ان کو قبروں میں پہنچا دیا۔ وہ اپنے محلات کی بلندیوں سے اتر کر قبر کی گہرائیوں میں چلے گئے، شاہانہ پلنگوں کی چمک دمک کو خیرباد کہہ کر قبر کی تاریکیوں میں محبوس ہو گئے۔ انہوں نے لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ دل لگی سے منہ پھیر کر قبروں کے کیڑوں مکوڑوں کے ساتھ دوستی اختیار کر لی ہے۔ مشروبات سے لطف اندوز ہونے کو چھوڑ کر قبروں کی مٹی میں لوٹ پوٹ ہونے لگے ہیں، دنیا والوں کے ساتھ محبت چھوڑ کر تنہائیوں کی وحشت میں قید ہو چکے ہیں، اور نرم و نازک خوابگاہوں کو چھوڑ کر مضر صحت بستروں پر لیٹ گئے ہیں۔ غور کرو، کیا موت سے محفوظ رہنے کے لیے ان کو کوئی قلعہ یا پناہ گاہ ملی تھی؟ آیا وہ موت کے آگے کوئی حجاب اور آڑ بنا سکے تھے؟ اور تم غور کرو، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، سورہ مریم آیت نمبر 98 یعنی 98۔ کیا تم محسوس کرتے ہو ان میں سے کسی کو یا سنتے ہو ان کی آہٹ؟ مختصراً یہ کہ مقدمہ میں امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے یہ بات بیان فرمائی ہے
کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی موت کے آگے عاجز ہیں۔ اور جب لوگوں کو اس حقیقت کا علم ہے کہ زندگی ایک مختصر چیز ہے اور موت آ کر رہنی ہے، اور انسان کو قبر میں حساب کتاب اور جواب دینا ہے، تو انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی موت کو یاد کرتا رہے۔ دیکھیے، آپ سب کے مشاہدے میں بھی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے لوگ زندگی کو زیادہ یاد کرتے ہیں، لیکن موت کے بارے میں اتنا نہیں سوچتے، اور یہی لمحہ فکریہ ہے۔ اگر انسان موت کے بارے میں سوچے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرنے کی فکر کرے، تو یقین کیجئے بہت ساری چیزیں لایعنی لگیں گی۔ بہت کچھ ایسا ہے زندگی میں جس کی کوئی اہمیت نہیں، یہ زندگی سے خود بخود نکل جائے گا اور انسان کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، مراد ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ تو آئیے کتاب کے پہلے سبق کا آغاز کرتے ہیں، چیپٹر نمبر 1۔ اس سبق کا نام ہے موت کو کثرت سے یاد کرنے کی ترغیب۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ موت کو یاد کرنے کے اعتبار سے بندوں کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ اول وہ قسم ہے جو اپنی دنیا میں مگن ہے۔ اول تو موت کو یاد نہیں کرتا، اور اگر یاد کرے تو صرف اپنی دنیا کے ایک دن جانے پر افسوس کرتا ہے اور موت کی مذمت کرتا ہے، اور اس طریقے سے موت کو یاد کرنا اس کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جو ابتدائی مرحلے میں توبہ کرنے والا ہے، یعنی کوئی شخص ہے، اس نے نئی توبہ کی ہے اور وہ اپنی زندگی کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہے۔ ایسا شخص جو توبہ کرنے والا ابتدائی مرحلے میں ہے، یہ موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے تاکہ دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو اور توبہ کی تکمیل ہو سکے، لیکن موت کو پسند نہیں کرتا، اور پسند نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ آخرت کی تیاری ادھوری ہے۔ لوگوں کی تیسری قسم وہ ہے کہ جو موت اور توبہ کی پہچان کرنے والا ہے، یہ ہمیشہ موت کو یاد کرتا ہے اور موت کو پسند کرتا ہے، موت کی آرزو کرتا ہے، اس وجہ سے کہ اس نافرمانوں کے گھر سے نجات ملے، ان آزمائشوں سے، دن بدن بڑھتے ہوئے فتنوں سے نجات ملے۔ خالق کی اطاعت میں مشغول رہنا اس کا مشغلہ ہوتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اب دیکھیں، یہ 3 قسمیں ہو گئی۔ ایک وہ لوگ جو کہ بالکل اپنی دنیا میں مست، وہ موت سے نفرت کرتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ کہ جو توبہ کر چکے ہیں لیکن ابھی ابتدائی مرحلے میں ہیں، موت کو یاد تو کرتے ہیں لیکن موت کو پسند نہیں کرتے، اور پسند نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی آخرت کی تیاری پوری نہیں ہوئی، انہیں فکر ہے آخرت کی۔ اور تیسری وہ قسم ہے کہ جو کہ عارفین کی ہے، جو موت اور توبہ کی پہچان کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ موت کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں، موت کو پسند کرتے ہیں، موت کی آرزو کرتے ہیں، کیونکہ موت میں ان کو یہ فائدہ نظر آتا ہے کہ یہ جو دنیا کی جو ایک چیزیں ہیں، یہ ان سے نجات مل جائے گی اور اللہ رب العزت سے ملاقات ہو جائے گی۔ حدیث شریف ہے، من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ جو اللہ تعالیٰ سے
ملاقات کرنا ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات ناپسند فرماتے ہیں۔ اب جو اول دنیا دار ہے اور دنیا میں مست شخص ہے، اصل میں وہ اس حدیث شریف کا مصداق ہے۔ یہ دنیا میں مست لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ناگوار ہے اور اللہ تعالیٰ کو ان سے ملاقات ناگوار ہے۔ جو دوسری قسم ہے، جو توبہ کی ابھی ابتدائی مرحلے میں ہیں، وہ اس حدیث شریف کا مصداق نہیں ہے۔ ان کی موت سے جو ان کو الجھن ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اچھی سے اچھی تیاری کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو تاکہ وہ اچھے اعمال اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کر سکے۔ تو موت سے ناپسندیدگی کی وجوہات یہ ہیں، یعنی اپنی تیاری کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اب جو تیسری قسم میں نے بتائی کہ موت کی تمنا کرنا، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دین میں موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن یہ حالات کہ جس میں ایک انسان دیکھتا ہے کہ ارد گرد دنیا جنسی ہے، اس میں نافرمانیاں بڑھ رہی ہیں، اور یہ کہ موت ہوگی تو خالق حقیقی سے ملیں گے، تو اس صورت میں اس میں کراہت نہیں ہے۔ البتہ ان تینوں سے اعلیٰ مرتبہ اس شخص کا ہے جو نہ زندگی کی تمنا کرے اور نہ ہی موت کی۔ اس کو بس وہ محبوب ہے جو خالق کو محبوب ہے، کہ اگر زندگی ہے تو اگر خالق کو زندہ رکھنا مقصود ہے تو اس زندگی میں بہترین اطاعت نصیب ہو جائے، اور اگر خالق کو موت دینا منظور ہے تو بھی بہترین ہے کہ اس موت میں بھی خیر ہو، یعنی سمعنا و اطعنا۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ موت کو یاد کرنا ضروری ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ موت کو یاد کرنے کا ثواب اور فضیلت ہے۔ ہم دن میں کئی کام ایسے کرتے ہیں کہ جس میں ہم حسنات کمانا چاہتے ہیں، تو ذہن میں رکھیے موت کو یاد رکھنا یا یاد کرنا یہ ثواب اور فضیلت کا باعث ہے۔ اس پہلے سبق میں امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے اس باب میں کہ موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے کی ترغیب کے حوالے سے احادیث اور آثار نقل کیے ہیں۔ میں ان میں سے چند آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو تعلم البہائم من الموت ما يعلم ابن آدم ما اکلتم منها سمینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے بارے میں ابن آدم کو جو آگاہی حاصل ہے، اگر بہائم یعنی کہ جو جانور مویشی وغیرہ ہیں ان کو اس کا علم ہو جاتا تو تم ان میں سے کسی کو بھی موٹا جانور نہ کھاتے، یعنی موت کی فکر ان جانوروں کو دبلا کر دیتی۔ ایک اور حدیث شریف ہے، وقالت عائشة رضی اللہ عنہا یا رسول اللہ هل يحشر مع الشهداء احد؟ قال نعم، من يذكر الموت في اليوم والليلة 20 مرة۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا شہیدوں کے ساتھ بھی کسی کو اٹھایا جائے گا؟ فرمایا ہاں، وہ شخص جو دن اور رات میں یعنی 24 گھنٹوں میں موت کو 20 مرتبہ یاد کرے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت کو یاد کرنے کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک اور حدیث شریف ہے، وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 فقال رجل من الانصار من اکیس الناس واکرم الناس یا رسول اللہ، فقال اکثرهم ذکرا للموت واشدهم استعدادا له اولئک هم الاکیاس
ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ حدیث شریف روایت کی ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، مکثرین صحابہ کرام میں آتے ہیں۔ مکثرین سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے 1000 یا اس سے زیادہ احادیث نقل کی ہوں، یعنی کثرت سے احادیث روایت کرنے والے۔ اس میں اور بھی صحابہ کرام ہیں، مثلاً سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے تقریباً 2300 کے قریب احادیث روایت کی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مکثرین میں آتے ہیں، اور بھی کئی نام ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انصار میں سے ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سے کون سب سے عقل مند یعنی سمجھدار اور سب سے زیادہ عزت والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو موت کا ذکر کرتے ہیں اور بڑی ہی مستعدی کے ساتھ موت کی تیاری کرتے ہیں، وہی لوگ سمجھدار ہیں، وہ دنیا کا شرف بھی لے گے اور آخرت کا اکرام بھی لے گے۔ یہاں پر کچھ آثار بھی ہیں جو امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے سبق نمبر 1 میں نقل فرمائے ہیں۔ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَجْمَعُ كُلَّ لَيْلَةٍ الْفُقَهَاءَ فَيَتَذَاكَرُونَ الْمَوْتَ وَالْقِيَامَةَ وَالْآخِرَةَ ثُمَّ يَبْكُونَ حَتَّى كَأَنَّ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ جَنَازَةً۔ حضرت عمر بن عبد العزیز، آپ کو پتہ ہے، مسلمانوں کے مشہور خلیفہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نواسے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، اور ہر رات ایک محفل ان کے پاس جمتی تھی جس میں فقہا کو اکٹھا کیا کرتے تھے، اور اس محفل کا موضوع گفتگو تھا موت، قیامت اور آخرت، اور سب اس کا ذکر کر کے رویا بھی کرتے تھے کہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے جنازہ ان کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ وقالت صفیۃ رضی اللہ تعالی عنہا ان امرأة اشتكت إلى عائشة رضي الله عنها قساوة قلبها فقالت أكثري ذكر الموت يرقي قلبك، ففعلت فرق قلبها فجاءت تشكر عائشة رضی اللہ عنہا۔ یہ ذکر کرتی ہیں، روایت کرتی ہیں حضرت صفیہ، ان کا نام ہے صفیہ بنت شیبہ، یہ تابعی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی۔ جب لوگ دنیا میں بہت زیادہ مگن ہو، موت کا ذکر نہ کریں، موت کی فکر نہ کریں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ تو اس عورت نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کو نصیحت فرمائی کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا تو اس کا دل نرم آیا، اور پھر وہ آئی اور اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا شکریہ ادا کیا۔ اسی طرح وہ لوگ جو اپنے دنیاوی معاملات میں بڑے سخت ہیں، لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں، لوگوں پر رحم نہیں کرتے، یہ بھی دل کی سختی ہے، اور اس کو بھی دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی موت کو یاد کرے۔ مشہور عارفہ ہیں ام ہارون، ان کا نام آئے گا اس اگلی نقل میں۔ وقال ابو سلیمان الدارانی قلت لأم ہارون، ابو سلیمان الدارانی کہتے ہیں کہ میں نے ام ہارون سے کہا، اتحبون الموت؟ قالت لا۔ قلت لما؟ قالت لو عصيت آدميا ما اشتهيت لقاءه فكيف أحب لقاءه وقد عصيته۔ ابو سلیمان
الدارانی کہتے ہیں کہ میں نے ام ہارون جو کہ ایک مشہور عارفہ گزری ہیں ان سے کہا کہ کیا تم موت سے محبت کرتی ہو، یعنی تم موت کو پسند کرتی ہو؟ کہنے لگی نہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو ام ہارون نے جواب دیا کہ اگر آپ کسی شخص کی نافرمانی کریں تو آپ کو پھر اس سے ملاقات کی خواہش نہیں ہوگی، کیونکہ سامنا کرنے سے گھبرائے گا نا انسان۔ تو فرماتی ہیں کہ میں کیسے اللہ سے ملاقات کو پسند کروں جب کہ میں نے نافرمانی کی ہے۔ یہ ان لوگوں کی عاجزی ہے، انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاری ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت ان کے دلوں میں تھی۔ اسی لیے مومن کا جو دل ہے وہ امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے۔ اسی سبق کا جو تیسرا حصہ ہے اس میں امام غزالی رحمہ اللہ تعالی موت کی یاد کو پختہ کرنے کا طریقہ بیان فرماتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں، موت ایک انتہائی خوفناک اور سخت مرحلہ ہے اور اس کا خطرہ بہت عظیم ہے، اور اس سے لوگوں کے غافل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے متعلق غور و فکر اور اس کی یاد بہت کم کرتے ہیں۔ موت کی یاد کو دل میں پختہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کو اس موت کی یاد کے علاوہ ہر چیز سے فارغ کر لے جو موت اس کے سامنے ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ لوگ موت کو جب یاد کرتے ہیں تو بس زبان سے یاد کر رہے ہوتے ہیں، وہ دل سے یاد نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ وہ صرف زبان سے یاد کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے موت کو یاد کرنے کا بھی ان کی زندگی پہ اور ان کے معاملات پہ اثر نہیں آتا۔ تو موت کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ متوجہ ہو کے اپنے دل کو فارغ کر کے ذرا اپنی موت کے بارے میں سوچئے۔ اس سلسلے میں امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے ایک مؤثر طریقہ اپنی کتاب میں اس چیپٹر میں بیان فرمایا ہے، اور میں چاہوں گی کہ آپ سب اس کو سنیے اور اس کو بطور ایک ایکسرسائز کے لیجئے کہ جب یہ آپ لیکچر سنیں تو اس کے بعد اس پہ عمل بھی کریں۔ وہ ایکسرسائز جو بیان کی ہے، جو مؤثر طریقہ، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہم مثل، اپنے ہم اثر لوگوں کو کثرت سے یاد کرے جو انتقال کر گئے ہیں۔ ہر ایک کے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو کبھی ان کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، آفیسز میں جابز کر رہے تھے، خاندان کے لوگ تھے، پڑوسی تھے، کہ جو کہ انتقال کر گئے۔ تو ذرا سوچیں ان لوگوں کے بارے میں کہ دنیا میں کیسے تھے وہ، ان کے احوال یاد کریں، اور اس کے بعد ذرا غور کریں کہ آج وہ مٹی کے نیچے کس حال میں ہے۔ ذرا اس چیز کو سوچئے کہ ایک شخص جو آپ کو سامنے چلتا پھرتا، لباس پہنے ہوئے، بات چیت کرتا ہوا نظر آتا تھا، تو ذرا غور کیجئے کہ اب مٹی نے اس کی صورت کو کس طرح مٹا دیا ہے۔ جسم کے تمام اجزاء قبروں میں بکھر چکے ہیں، پیچھے گھر والے، مال متاع سب رہ گیا۔ جن محفلوں میں، مسجدوں میں، جن بازاروں میں وہ جایا کرتے تھے، آج وہ بازار بھی چل رہے ہیں، مجلسیں بھی چل رہی ہیں، سب جگہ آباد ہیں، وہ ایک شخص نہیں ہے۔ تو جب انسان یہ یاد کرے تو پھر اس کے بعد اپنی موت کی کیفیت کو بھی ذہن میں لائے کہ دیکھیں کس طرح لوگ جو ہیں وہ آج موت کو حقیقت میں بھولے ہوئے ہیں، سب دوڑ دنیا کی ہے۔ تو پھر میں دوبارہ آپ سے درخواست کروں گی کہ یہ ایکسرسائز ہے، جو لوگ گزر چکے ہیں ذرا ان کی زندگیاں یاد کریں کہ کیسے وہ زندگی میں تھے، اور آپ سوچیں کہ اب زمین کے نیچے وہ کس حال میں ہے۔ زمین سب کو، انسان کی ہڈیاں کھا جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کس طرح تمام دنیا کو آج کل آپ دیکھیں
تو رجحان کس طرف ہے؟ قوت اور جوانی کی طرف۔ ہر شخص جوان ہونا چاہتا ہے اور اس کے لیے ہر بار آزما رہا ہے۔ دھیان کس طرف ہے؟ ہنسی کھیل تماشا ہو۔ موت سے بے حد غفلت ہے۔ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ یہ زبان جو آج وہ اتنی تیزی کے ساتھ چلا رہے ہیں، یہ زبان کیڑوں کی خوراک ہے۔ یہ جو اتنا ہنسنا ہے تو یہ دانت کیا ہیں؟ یہ مٹی کی خوراک ہے۔ انسان زندگی میں کس طرح اپنے لیے غیر ضروری اشیاء کا بندوبست کرتا ہے۔ 10 سال کا انتظام کر کے رکھا ہوتا ہے، حالانکہ اس وقت اس کے اور اس کی موت کے درمیان صرف 1 ماہ کا فاصلہ رہ چکا ہوتا ہے، لیکن کیا ہے؟ وہ غافل ہوتا ہے، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم ہر روز صبح یا شام کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے کسی انسان کے کفن دفن کا اہتمام کرتے ہو، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اسے سخت زمین میں رکھتے ہو، وہ انسان مٹی کو اپنا تکیہ بنا لیتا ہے، دوستوں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے اور دنیاوی اسباب اس سے منقطع ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تھا پہلا سبق جس میں امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ میری آپ سب سننے والوں سے گزارش ہے کہ اپنے دن کا کوئی حصہ نکال کے ذرا اس چیز پہ غور کریں کہ جو ہمارے اپنے پیارے بچھڑ گئے وہ کیسے ہنسا کرتے تھے، وہ ہمارے ہی طرح اٹھا بیٹھا کرتے تھے، محفلوں میں جاتے تھے، زندگیاں گزارتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اور آج ان کا نام و نشان نہیں اور دنیا اسی طرح چل رہی ہے۔ اور ذرا یہ بھی سوچئے کہ آج جو ان کا میں کہہ رہی ہوں کہ نام و نشان نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ زمین کے کیڑے انسان کا گوشت کھا جاتے ہیں اور زمین انسان کی ہڈیاں کھا جاتی ہے، فرام ڈسٹ ٹو ڈسٹ۔ تو اس وجہ سے اس عارضی دنیا کو اتنا نہ شامل کر لیں اپنی زندگی میں کہ موت سے غافل ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔